لائق صد احترام حاضرین محترم، جمعۃ المبارک کی گفتگو میں ہم ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حقوق بیان کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حقوق میں ایک حق سلام کہنا اور جس کو سلام کہا جائے یہ حق المسلم میں سے ہے، اور سلام کہنے کا طریقہ وہی اختیار کیا جائے جس کی تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ سلام کہنے کا غیر اسلامی طریقہ بالکل اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ مثلاً بعض جگہوں میں، بعض صورتوں میں ہم آپس میں اشارے سے، ہاتھ کے اشارے سے، انگلی کے اشارے سے سلام کہتے ہیں، تو یہ جو اشارے کنائے کا سلام ہے یہ غیر اسلامی طریقہ ہے، اور اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، کیونکہ سلام ایک دعا ہے۔ سلام کے ذریعے ہم اپنے بھائی سے ملاقات بھی کرتے ہیں اور سلام کے ساتھ ساتھ ہم اسے دعا بھی دے رہے ہوتے ہیں۔ تو جب ہم ہاتھ کی ہتھیلی کے اشارے سے یا انگلی کے اشارے سے سلام کہیں گے تو پھر وہ جو دعا ہے وہ ختم ہو جائے گی، جو جملہ دعائیہ ہے اس کی ادائیگی نہیں ہوگی۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے اور انگلیوں کے اشارے سے بوقت ملاقات سلام کہنے سے منع فرمایا، بلکہ اس طریقے کو یہودیوں اور عیسائیوں کا طریقہ قرار دیا۔ اسلام چونکہ اپنی ایک علیحدہ شناخت رکھتا ہے، اسلام کا اپنا ایک طرز معاشرت اور ایک کلچر ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ایک الگ تشخص دینے کے لیے، ایک الگ طرز معاشرت اور طرز حیات دینے کے لیے آپ نے ہمیں ہر معاملے میں یہود و نصارہ کی مخالفت کرنے کی تلقین اور تعلیم فرمائی۔ سلام بھی اسی میں سے ہے۔ سلام بھی چونکہ اسلام کا ایک پہچان ہے، ایک تشخص ہے، اسلام کی ایک معاشرت ہے، لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہود و نصارہ والا طرز سلام اور طرز ملاقات اختیار کرنے سے منع فرمایا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس منا من تشبہ بغیرنا، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو ہمارے غیر کی مشابہت اختیار کرتا ہے۔ تو غیر سے مراد یہاں یہودی اور عیسائی ہیں، یعنی ہمیں یہودیوں اور عیسائیوں کی طرز معاشرت اختیار کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، بلکہ نہ صرف منع فرمایا وہ ہمارا ہے ہی نہیں۔
جو یہودیوں والا طرز زندگی اپناتا ہے یا عیسائیوں والا طرز زندگی اختیار کرتا ہے وہ ہمارا نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی ہمارے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مسلمان سے جس کا رہن سہن، جس کی معاشرت اور جس کا طرز زندگی یہودیوں اور عیسائیوں جیسا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا اور کہا لیس منا من تشبہ بغیرنا، وہ ہمارا ہے ہی نہیں جو ہمارے غیر کا طرز معاشرت اختیار کرتا ہے اور ہمارے غیر کی مشابہت اختیار کرتا ہے۔ یہ بات فرمانے کے بعد آپ نے گفتگو کے تسلسل کو جاری کرتے ہوئے فرمایا لا تشبہوا بالیہود ولا بالنصارى، یہودیوں اور عیسائیوں کی مشابہت اختیار نہ کیا کرو کسی بھی کام میں، کسی بھی معاملے میں۔ یہودیوں کی نقل اور ان کی مشابہت اور ان جیسا ہونا اور عیسائیوں جیسا ہونا، یعنی شکل میں، لباس میں، رہن سہن میں یہودیوں جیسی، عیسائیوں جیسا طرز معاشرت اختیار کرنا، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، چونکہ سلام اسلام کی ایک شناخت ہے، اسلام کا ایک طرز معاشرت ہے سلام، لہذا آپ نے سلام کے حوالے سے اپنی امت کی رہنمائی کرتے ہوئے فرمایا فَإِنَّ تَسْلِيمَ الْيَهُودِ الْإِشَارَةُ بِالْأَصَابِعِ، یہودیوں کا سلام یہ ہے کہ وہ انگلیوں کے اشارے سے سلام کرتے ہیں، جسے ہم ٹاٹا کہتے ہیں، یعنی وہ انگلیوں سے ایسے اشارہ ہلاتے ہیں ملاقات کے وقت۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ ان تسلیم الیہود الاشارۃ بالاصابع، کہ یہودیوں کا سلام یہ ہے کہ وہ انگلی کے اشارے سے سلام کرتے ہیں، وتسلیم النصارى الاشارۃ بالکف، اور عیسائیوں کا سلام یہ ہے کہ وہ ہاتھ کی ہتھیلی سے سلام کرتے ہیں، پس تم ان کی مخالفت کرو۔ یعنی فرمایا افشوا السلام، تم نہ تو انگلی کے اشارے سے آپس میں ملاقات کے وقت سلام کہو، نہ ہاتھ کی ہتھیلی سے سلام کہو، بلکہ افشوا السلام، تم السلام علیکم کہہ کر سلام کیا کرو۔ یعنی ہمیں حضور نے ایک الگ طرز معاشرت اور ایک الگ پہچان اور ایک الگ تشخص اختیار کیا ہے، عطا فرمایا ہے۔ لہذا یہ جو ہمارے ہاں رواج ہے، ہم ٹاٹا کہتے ہیں اور الوداع کرتے وقت بائے بائے کہتے ہیں، یا ہمارے کچھ لوگ السلام علیکم کا ترجمہ کرتے ہوئے خدا حافظ کہتے ہیں، تو یہ بالکل غیر اسلامی طریقہ ہے اور غیر فطری طریقہ ہے، اس لیے کہ فطرت تو وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہے، جو آپ کی سنتیں ہیں اور جو آپ کا بتایا ہوا طرز معاشرت ہے، وہ فطری اور جبلی طرز معاشرت ہے، وہ فطرت کے عین مطابق ہے، اور جو آپ کا طرز معاشرت نہیں ہے، جس سے آپ نے منع فرمایا ہے، وہ غیر فطری اور غیر جبلی طرز معاشرت ہے، کیونکہ آپ کا ہر عمل فطرت ہے۔ تو ہم اگر آپ کی سنت کو چھوڑ کے دوسروں کے طریقے کو اختیار کریں گے تو ہم غیر فطری عمل سے وابستہ ہو رہے ہیں، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ تو آپ نے کہا کہ وہ ہاتھ کے اشارے سے
ہتھیلی کے اشارے سے اور انگلی کے اشارے سے سلام کہتے ہیں، تم آپس میں السلام علیکم کہا کرو، یعنی سلام کو رواج دو، کیونکہ اس سے ملاقات کے وقت محبت کا اظہار بھی ہوتا ہے کہ تم پر سلامتی ہو، اور یہ جملہ دعائیہ بھی ہے کہ آپ یہ کہہ کر، ایک مسلمان یہ کہہ کر اپنے بھائی کی سلامتی کے اللہ کے حضور دعا کر رہا ہے۔ تو اسی لیے آپ نے ایک الگ طریقہ سلام کا عطا فرمایا، اور یہودیوں اور عیسائیوں کے طریقے سے ہمیں منع فرمایا۔ تو یہ جو ہمارے ہاں الوداع کرتے وقت خدا حافظ کہا جاتا ہے، یہ بھی غیر اسلامی طریقہ ہے۔ خدا حافظ تو کہنا نہیں چاہیے، کہنا بھی ہے تو پھر اللہ حافظ کہنا چاہیے۔ خدا تو کوئی لفظ ہی نہیں ہے، یہ ایک فارسی لفظ ہے، اس کا ترجمہ تو اللہ کا ترجمہ، اللہ لفظ اللہ کا ترجمہ خدا کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن خدا کا معنی تو دیوتا ہے، اللہ کا معنی معبود ہے، وہ ذات ہے جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو ہم مسلمان ہیں، ہمیں لفظ اللہ اپنی زبان پہ جاری کرنا چاہیے ہر معاملے میں، اس کا ترجمہ کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، چاہے آپ اردو بول رہے ہیں، فارسی بول رہے ہیں، انگریزی بول رہے ہیں، عرب تو عربی والے تو بولتے ہی اللہ ہیں، لیکن جو باقی زبانوں کے لوگ ہیں انہیں بھی اپنی زبان میں اللہ کو شامل کرنا چاہیے کہ اللہ اس میں جلالت جو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اس کا کسی دوسری زبان میں صحیح ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا، لہذا ہمیں اللہ ہی کا استعمال عام کرنا اعلان بھی ہے، اس کی معبودیت کا اعلان بھی ہے، اور ہمارے ایمان کا یہ تقاضا بھی ہے۔ تو یہ جو ہمارے ہاں خدا حافظ، بائے بائے، یہ تو غیر اسلامی طریقہ ہے، یہ اختیار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ آنے والا بھی السلام علیکم کہے اور الوداع ہونے والا بھی جاتے ہوئے السلام علیکم کہے، یہ بائے بائے، اور جو الوداع کر رہا ہے وہ وعلیکم السلام کہے، یا پھر وعلیکم السلام کے ساتھ اللہ حافظ کہے، یہ نہ کہے بائے بائے اور خدا حافظ، یہ غیر اسلامی طریقہ ہے۔ تو سلام اسلام کی روایات میں سے ہے، اسلام کی پہچان میں سے ہے، اور ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے حقوق میں سے ہے، اور اس سلام کا آغاز تو السلام علیکم کے الفاظ سے ہوتا ہے، اور اس کی تکمیل مصافحہ سے ہوتی ہے، یعنی کامل سلام مصافحہ ہے۔ آج کئی بندے پسند ہی نہیں کرتے کہ کوئی ماڑا آدمی، چھوٹا آدمی کسی بڑے سے ہاتھ ملا لے، اور اگر کبھی کوئی جسارت کر لے تو بڑے لوگ اس جسارت کو بے ادبی اور گستاخی سمجھتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں ہمارے ہاتھ بڑے اعلیٰ ہیں، تو ایک ادنا بندہ ہمارے ہاتھوں سے ہاتھ کیوں لگائے؟ یعنی دماغ خراب ہو گئے لوگوں کے، اتنے پڑھ لکھ گئے کہ وہ پڑھائی الٹی ریورس ہو گئی، اور وہ اپنے ہاتھوں کو اس لائق نہیں سمجھتے کہ ان کے ہاتھوں سے کوئی کمزور آدمی ہاتھ ملا لے، ان سے درجے میں کم آدمی ہاتھ ملا لے، اور مت یہاں تک ماری گئی کہ وہ اپنے ہاتھوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے بھی شاید بڑا سمجھتے ہیں۔ حضور تو عام لوگوں سے بھی مصافحہ فرماتے تھے، کوئی چھوٹے سے چھوٹا، کو ادنے سے ادنا درجے کے حساب سے کوئی حاضر ہوتا تو آپ اس سے بھی مصافحہ فرماتے۔ تو یہ بڑی نالائکی اور بڑی کمزوری والی بات ہے، غیر فطری اور غیر اسلامی بات ہے کہ ہم
کسی سے مصافحے کو اپنے عہدے کی وجہ سے پسند نہ کریں، یعنی ہمارا کوئی ہم منصب آ جائے، کوئی ہم پلہ آ جائے تو ہم بڑا جناب دبا دبا کے ہتھیلیوں کو ملائیں ہاتھ، اور کوئی ہمارے درجے سے ذرا کمزور بندہ آ جائے ہمارے پاس تو دور سے ہی السلام علیکم وہ بیچارہ ڈرتے ڈرتے کہے، تو ہمارا مزاج شاہانہ ہے، ہم چاہیں تو وعلیکم السلام کہہ دیں اور چاہیں تو خاموش رہیں، تو یہ طریقہ بھی غیر اسلامی ہے۔ واجب ہو جاتا ہے جب ایک مسلمان کہتا ہے السلام علیکم تو اگلے مسلمان پر بلند آواز سے جواب دینا واجب ہو جاتا ہے۔ یہ امن کا اعلان ہے کہ جب آپ کہتے ہیں السلام علیکم اور اگلا کہتا ہے وعلیکم السلام، تو اس کا مطلب ہے تم اپنے گھر میں آئے ہو، اپنے کے پاس آئے ہو، کسی بیگانے کے پاس نہیں آئے، تم پر میری طرف سے سلامتی ہو، مطلب ہے تمہیں یہاں امن ہی امن ہے، کوئی خطرے والی کوئی پریشانی والی بات نہیں، تسلی رکھو اور اطمینان سے بات کرو۔ اور جب آپ جواب ہی نہیں دیں گے یا سیدھے منہ سے جواب نہیں دیں گے تو اس کا مطلب ہے خطرے کے الارم بج رہے ہیں۔ صاحب بہادر ابھی جلال میں ہیں اور آپ اپنا جلال ظاہر فرمائیں تو پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ تو وعلیکم السلام پرتپاک طریقے سے اور طلاقت الوجہ کے الفاظ آتے ہیں حدیث میں، یعنی ہنسی خوشی چہرے کے ساتھ جب جواب دیں گے تو ملاقات کے لیے آنے والا سمجھے گا کہ میں ماحول پرسکون ہے اور میں اپنی بات بیان کر سکتا ہوں، ورنہ وہ بیچارہ ڈرتا رہے گا اور زبان لڑکھڑاتی رہے گی اور وہ اپنا مدعا بھی صحیح طرح بیان نہیں کر پائے گا۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طرز معاشرت ہمیں نہیں دیا، ہمیں تو آپ کو اللہ نے خلق عظیم کا تاج پہنایا، کہا انک لعلی خلق عظیم، پیارے آپ خلق کے شہنشاہ ہیں، خلق کے بادشاہ ہیں، آپ کے سر پر ہم نے اخلاق کا اعلیٰ تاج سجا دیا ہے، تو آپ کو اللہ نے خلق عظیم عطا فرمایا اور آپ نے اس خلق کو امت میں بانٹا ہے اور مکمل بانٹا ہے۔ بانٹنے کا مطلب یہ ہے کہ امت کو اخلاق اعلیٰ سکھائے ہیں، اور ان اعلیٰ اخلاقیات میں ایک اس کی جھلک ملاقات کے وقت سلام کو عام کرنا ہے، اور آنے والا السلام علیکم کہے تو جس کے پاس آیا گیا ہے وہ وعلیکم السلام کہے، حضور نے اس کو واجب قرار دے دیا۔ اور اگر آپ اس کو وعلیکم السلام نہیں کہتے تو نہ کہنے والا گناہگار ہوا، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوا، نماز رہ گئی، یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے، یہ تو اللہ کی حق تلفی ہوئی، اللہ نے اگر توبہ کی توفیق دے دی اللہ معاف فرما دے گا، لیکن یہ جو وعلیکم السلام کے الفاظ کے ساتھ جواب نہ دیا، یہ بندے کے حق کی حق تلفی ہو گئی، یہ بندے کا حق مارا گیا، اور یہ حق تبھی معاف ہوگا جب بندہ معاف کرے گا، وگرنہ معاف نہیں ہوگا۔ تو یہ بڑا مشکل معاملہ ہے، لہذا احباب سے التجا ہے کہ اس کا خیال رکھا کریں، اس کا خیال رکھا کریں۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلام کو عام کرو، افشوا السلام، اور اس سلام کا آغاز، اس کی ابتدا کلمہ یا جملہ السلام علیکم سے ہوتی ہے، اور اس کی تکمیل، یہ سلام مکمل ہوتا ہے مصافحہ کرنے سے، یعنی سلام کے بعد ہاتھ سے ہاتھ ملایا جائے، ہتھیلی کو ہتھیلی میں دیا جائے، اور محبت کے اظہار کے لیے ایک دوسرے کے ہاتھ کو دبایا جائے۔ یہ محبت کا اظہار ہے کہ میں بھائی منافقوں والا اور دکھاوے والا سلام نہیں کر رہا، ہم آپ سے دل سے محبت کرتے ہیں، اور دل میں جو محبت چھپی ہے ہتھیلی کو دبا کر اس کے اظہار کرنے کا حکم دیا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ بڑے اجر کی خبر سنائی ہے،
اور حضور جو خبر سناتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے پہلے آپ کو خبر دی جاتی ہے. یہ اللہ کا اعلان اور اللہ کا وعدہ ہوتا ہے جو حضور جو خبریں سناتے ہیں. تو سنیے ذرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم الا غفر لہما قبل ان یفترقا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دو مسلمان آپس میں ملاقات کرتے ہیں اور ملاقات کے وقت مصافحہ کرتے ہیں، یعنی ہاتھوں کو ملاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے، یعنی ہاتھوں کے جدا ہونے سے پہلے اللہ ان کی بخشش فرما دیتا ہے. یعنی ادھر ہاتھ ملے، ادھر ہاتھ دو مسلمان بھائیوں کے سلام کے بعد علیحدہ ہوئے، اللہ نے ان کے سارے گناہ بخش دیے. کتنا بڑا اجر ہے اور کتنا آسان ہے اپنی آخرت سنوارنا، اور اس عمل کا تعلق اخلاق سے ہے. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث کا مفہوم ہے، جس کا اخلاق اچھا ہے اس کی آخرت اچھی ہے. تو اخلاق کو سنوارنا چاہیے، اور اخلاق میں ایک سلام، اور پھر سلام کے بعد اس کی تکمیل مصافحہ سے ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المؤمن اذا لقی المؤمن فسلم علیہ واخذ بیدہ فصافحہ تناثرت خطایاہما کما یتناثر ورق الشجر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک مومن دوسرے مومن سے ملاقات کرتا ہے پھر اسے سلام کہتا ہے، اور سلام کہنے کے ساتھ ساتھ اس کا ہاتھ تھامتا ہے اور اس سے مصافحہ کرتا ہے، اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ سے ملا دیتا ہے، تو تناثرت خطایاہما، تو دونوں کی خطائیں ایسے جھڑتی ہیں جیسے خزاں میں درخت کے پتے گرتے ہیں. تو کتنے فائدے کی بات ہے. لہذا سلام کے ساتھ مصافحہ بھی کرنا چاہیے، ہاتھ کو ہاتھ سے ملانا بھی چاہیے.